سامنے میں دعوت خطاب دینا حجت الاسلام والمسلمین جناب مہر فیاض صاحب نے درود ہو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی من کل شیء فنی ما اہم اللہم عجل ظہور امامنا صاحب العصر والزمان وجعلنا من آبانه وانصاره اللہم صلی علی محمد وآل محمد بار دیگر تلاوت فرماؤ صلوات دی آل رسول ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین خصوصاً علی سید الاولیاء امام الاوصیاء علی بن ابی طالب امیر المؤمنین الذی قیل فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری ماشاءاللہ وعلى اولادہ المعصومین ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات ماشاءاللہ خداوند عالم باق کے محمد و آل محمد علیہ السلام تمام حاضرین دی حاضری قبول فرماوے بانیان مجالس دی یہ محنت کاوش کوشش یہ خرچ و اخراجات مومنین دا تعاون کربلا والے نے صدقے مالک قبول فرماوے جتنی دعاواں گھن کے آئے وہ مالک کسی نو خالی نہ بلاوے اللہ صحیح اپنی آخری حجت دا جلد ظہور فرماوے اور اسا گناہگارانو مولا کائنات کی زیارت قابل بنن توفیق عطا دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات دی اچھی تلاوت فرما رہا ہوں مشہور و معروف آیت جناب دی خدمت تلاوت کیتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہان دنیا تے
جتنے مذاہب جتنے دین موجود ہیں سب بندیاں دے بنے ہوئے میں اللہ دا بنایا ہوا دین اسلام ماشاءاللہ جس دین تے میں راضی ہاں اس دین دا نام اسلام ہے اس اسلام دی وجہ تو جس بندے دا مذہب اسلام ہوئے اس نو مسلمان ہے ماشاءاللہ کسی گل نو بڑا قبول کیتا ہے اس اسلام دی دین اسلام دی تبلیغات دے ضمن وچ پاک پیغمبر دے 23 سال لگے لوگوں کو مسلمان بناون واسطے کتنے سال لگے 23 سال 13 سال مکے 10 سال مدینہ انہاں 23 سالاں وچ دین دی تبلیغ دے سلسلے وچ دین پہنچاون دے سلسلے وچ نبی پاک نو دو مشکل ترین مرحلے درپیش آئے دو مشکل ترین موقع ایک مشکل ترین موقع تبلیغات دین دی ابتدائی پیش آئے اور ایک میں اگر آکھا اس تو بھی اوکھا تاں بھی ٹھیک ہو سی جڑا دین ہے اسلام دی تبلیغ دے آخری ایام میں پیش آئے ماشاءاللہ انہاں دو موقع دا میں تھوڑا جا تعارف کرامنا ہے میرا بیان اللہ قبول کرے تھوڑا سنیا بھی ہے مالک قبول جیڑا ابتدائی مرحلہ مشکل ترین ہے نا جی وہ ہے خداوند عالم دے ایک ہومن دا اعلان اور لا شریک ہومن دا اعلان یہ ہے ابتدا انہیں دے سمجھن واسطے میں گزارش کرتا ہوں بھائی عرب دا معاشرہ مکے دے باسی حضور پاک جڑی 40 سال زندگی گزاری ہے انہوں دے درمیان اعلان نبوت تو پہلے اس دے وچ عرب دے بچے تو لے کے بزرگ تک عورتاں مرد سب اس گل دے قائلان کہ محمد تو بڑا شریف کوئی نہیں اس تو بڑا صادق کوئی نہیں اس تو بڑا وعدے دا سچا کوئی نہیں اس تو بڑا امین کوئی نہیں امانتہ رکھ دن تا حضور کو دوں اپنے فیصلے آتے ہیں اس نوجوان تو کراؤ توجہ ہے نا تاریخ آکھ رہی ہے سارے مسلمانہ دی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ حضور دی صداقت شرافت انسانیت دے قصیدے پڑھ دن بندے کون بندے مشرک کافر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال تک جڑے بندے حضور دے قصیدے پڑھ دن زندگی دے 40 سال بعد حضور کی نقصان کیتا ہے معاشرے دا شاباش بڑی مہربانی بھئی انہوں نے کی بگاڑیا ہے انہوں نے تے کی معاذ اللہ زیادتی کیتی ہے جو جڑے شرافت تے قصیدے پڑھ دیا وہ اسے منہ نالا دن لڑا دیتا ہے بڑھا دیتا ہے وہ بھائی ایک بینو صادق آدن بھائی وہ ہاشمی جوان دی گلہ سنیا نے حتیٰ کہ جان دے دشمن بن گئے کی نقصان کیتا ہے انہوں نے کی بنایا ہے جڑا باشعور مسلمان مومن ہے نا وہ ہے جواب ہی ہوتے سی بھئی نقصان تا معاذ اللہ ہی ہو کیتا ہے جو زیادہ خداواں دے منن والے نو آکے سو خدا ہے کہ کیا بات اچھا ایک تے بھی گل نہیں مکی نا نال فرمائے لا شریک لہو اس کا بھائیوال بھی کوئی گل جدا آئیے جناب 360 خدا دا رکھے ہویا کعبے چھے جڑے گھڑاں دے وچ پڑچھتیاں تے جڑے ہوئے ہیں شو کیساں دی زینت بڑے ہوئے ہیں انہاں دا تو شمار کوئی نہیں جناب رولا پائے حضور پاک نبی تو ازل تو ہے نا جب کائنات نہ ہی بنی تے نبی ہیں گل سمجھ رہے ہو
آجا آدم دی خلقت نائی ہوئی نبی ہن روحانی طور تے ادا بھی نبی ہن مگر جسمانی طور تے بشریت دے لباس 40 سال تک اعلان رسالت نہیں کیتا. تاریخ اسلام شاہد ہے سنی شیعہ تفریق دے بغیر گل کر رہے ہیں کہ 40 سال تک حضور نے جڑی زندگی گزاری ہے تے 40 سال دے بعد جڑا اعلان رسالت کیتا ہے تے پھر جڑی زندگی گزاری ہے اسے فرق کوئی نہیں. جو 40 سالوں دے بعد دسیا ہے پہلے 40 سالوں عمل کیتا ہے. شاباش. وہ نوی بات معلوم نہیں ہوئی ایک کہ انفرادی طور تے خود کر دے ہیں ہون بنے انو دعوت دے دی. اچھا تُسی تجربہ کدی کر لینا اپنے معاشرے اپنے بستی اپنے شہر اپنے علاقے تجربہ کر لیا. ایک بندہ بڑا شریف ہے بلا بھلے مانے سے بندہ دن کمال ہو گیا جی فساد جی حصہ نہیں لیندہ بندہ سچا ہے بڑا امین ہے بھئی رولا نہیں پاندہ اسے دے ذمہ چلا ہو گلہ جڑیاں تے تو عمل کرنا ہے ذرا لوگاں نو ہی سمجھا دے. آئے 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 بس ہون اس دے گاٹے فٹ ہو گئی سے لائے میاں ایڈا وڈا حاجی جاگ دے بیٹھے ہو نا. اچھا حضور پاک تو جڑا اعلان اللہ پاک کروایا ہے نا تے جڑے اقدامات دین اسلام دے فرمائے انہوں نے تے پہلے حضور عمل کر دے ہیں. اچھا اتنے ایک اور نقطہ سامنے آندا ہے کہ جس شخص نو جس ہستی نو اللہ نبوت اور امامت عطا کیتی ہے نبوت اور امامت دے اعلان تو پہلے وہ ہستی انہاں فارمولیاں قاعدے تے کار بند ہوندی ہے جڑے کچھ اعلان دے بعد دسنے. آئے آئے اللہ اس نے بنایا ہی نہیں کر کے کہ ہون جو گل کرے بھئی فلانے جرم تو بچو بندے اگوے ناک سکن آپ 40 سال تک کی کر دے جاگ دے بیٹھے ہو. جیڑا بندہ جو دسے گا اللہ دا بنے ہویا ہادی ہو ہوندہ ہے جیڑا پہلی زندگی ہے جو اس تے عمل کردہ رہے ہوئے. ہاں پہلے اگر عمل نہ کردہ رہے ہوئے تے بعد انہوں چون لیا جائے تے وہ آکھے میرے کو غلطیاں بھی ہوں دیا جتو غلطی چنگی کران تو سا میری منع آئے جتو میں بھولن لگا سمجھا دے وے آئے اے بد بنے دے چنے ہوئے دی نشانی ہے خدا دے پڑھائے ہوئے دی اللہ یا رسول اللہ بڑی مہربانی اللہ صلی اللہ حضور نے دعوت دیتی ہے پہلی دعوت ہے اللہ ہے کہ اس دا شریک کوئی نہیں. رولا پائے گیا تاریخ شاہد ہے تُسی جڑی دینیات اسلامیات سکولیں پڑھائے ہوئے ہو دیتی ساری گلہ لکھی ہوئی بڑیاں تجویزاں لائے گیا یار جوان حاج دا بڑا شریف پر وہ گل کی سو جس تو ہون رولا پائے گیا ہے آکھن لگے کئی آکھن لگے تُسی ساڑھے خدا نو مان لو اسی تیرے نو مان لئیے ساڑھے تا نظر آندہ تیرا نظر نہیں آندہ چلو رولا مکان واسطے اسی مان لئیے جاگ دے بیٹھے حضور فرمایا تو سا تو میرے سچے نو مان لئے سو میں توڑے کوڑے نو کیا. ایک سال ساڑھے انو تے ایک سال حضورہ خبردار میں جڑا کام کرنا آیا وہیو کام میں کہ میں منامنا جناب نو کہ اللہ پیدا کرنے والا کائنات دا خالق ایک کے پالک ایک کے مالک ایک کے اس دا پارٹنر بھی کوئی نہیں نہ کسی دی اس نال چوتھائی ہے نہ کوئی سواما حصہ ہے نہ کوئی ہزارواں حصہ ہے مطلق الانان بادشاہ. اچھا کئی بندے بڑے عجیب رنگ لائے کے آئے آکھن لگے جی گل ہے حضور تھوڑا اتنا مقام ہے ساڑھے معاشرے تُسی اللہ دا ایک ہومن اللہ جڑا مسئلہ ہے وہ چھوڑو تو انو ذاتی طور تے جو منامنا چاہندے ہو مان لیں
اور بندے مان لیں گے بندے میں تو تجربہ کرائی ایک تو میرے کو ٹائم تھوڑا بلکہ میں تو ثابت کرا پہ بندے مان لیں گے یہ بھی ویدے نے منہ تو مکھی نہیں اڑا سکتا ہائے 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 مگر وہ راہبر بھی بنیا بیٹھا ہے کار ساز بھی نہ وہ کول کہ تعلیم پوچھئے نہ کسی وہ کول سند پوچھئے بندے مان لیں گے صرف کوئی تھوڑا جیا کرتب بکھا دے کوئی تھوڑا جیا اے ہاتھ بکھا کے اے بکھا دے یہ سارے فارمولے حضور تا چاند دو ٹکڑے کر کے بکھائی کھلے اور جو آکھن منن واسطے تیار ہیں جاگنا حضور فرمایا خبردار میں اللہ دا حق دا نبی ہوں جب تک میرے اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں منو گے میں دوادہ نبی بانی نہیں سکتا میں اس دا نبی ہاں جڑا کائنات دے خالق نو ایک مننے صرف مننے نہیں ایک مننے تے لا شریک مننے ٹھیک ہے میں اس دا نبی ہاں پہلے کرو اقرار لا الہ الا اللہ جڑا بندہ اقرار کر لے لا الہ الا اللہ وہ حق رکھ دائے ہون پڑے محمد الرسول اللہ اگر لا الہ الا اللہ نہیں منے تو پھر میں نو منن دا فائدہ کوئی نہیں میں لا الہ الا اللہ تو بغیر محمد رسول اللہ بندہ ہی نہیں شاباش شاباش اور پھر جناب علی مسئلہ تھوڑا تھوڑا حل ہوندہ رہا مڑکی آکھن جی غریب غریب محمد نو منی ویندن غریب بڑو جائے بیچارے جڑے تنگ داستن جاگ دے بیٹھے ہو تو کدی مطالعہ کرو نا اسلامیات دا بھئی وہ کون سے وجوہات تھیں کہ حضور کے لوگ مخالف ہو گئے ایک وجہ نہیں کئی وجوہات ہیں 10 11 15 گڑیاں ویلیاں تاریخ وجوہات کسی دا کوئی نقصان ہوندہ ہے کسی دی شخصیت تے اثر پاؤندہ ہے کسی دی چودراہٹ تے اثر پاؤندہ ہے کسی دے کاروبار تے اثر پاؤندہ ہے جڑا بہت گھڑ گھڑ کے وچیندہ ہے وہ دے کاروبار تے اثر پاؤندہ ہے جڑا سال بعد کعبے جو بتاں تو خاک کٹھی کر کے بطور سرما سیل کرندہ ہے تو میرا سائیں بڑی بڑی وجوہات ہیں جنہ دی وجہ تو بندے نو تے کنہ دے پیو دادے تے اثر پاؤندہ ہے بھائی میاں ویکھو نا ہون منی کھلے ہو اللہ ایک کے دے دا شریک کوئی نہیں دے میرے ساڑھا بابا ہی کوڑا ہی دادا ہی کوڑا ہی پر دادا ہی کوڑا ہی مور سچا وانجھے لبدا ہے اتو ابراہیم جاگ دے بیٹھے ہو ہون جنہ جنہ دے اتے اس قسم دے اثرات پاؤندے ہیں وہ کمر بند کے مخالفت دے ہیں مگر تھوڑے تھوڑے لوگ منن لگ گئے 13 سال جی محنت حضور کی تھی ایک قافلہ مسلمانہ دا بالکل پسماندہ غریبہ دا مہاجر بنا کے حبشے والے پاسے ٹوریا انہاں دی نمائندگی علی دے بھرانو دیتی اور جتھے ہی ویکسے نمائندی واسطے ابو طالب دی اولاد ہے وہ جناب جعفر تیار نمائندے بن کے گئے پھر جناب دوجہ حکم آ گیا تو بھی مکہ چھوڑ دے تے تو مدینے آ جا تو بھی مہاجرت قبول کر لا حضور پاک مہاجر ہو گئے 13 سالہ دے وچ نا جی توحید جنہ من لئی انہوں رسالت دے قرار کرایا گیا نماز تے لایا گیا طہارت سکھائی گئی مہاجر بن گئے پھر جنگ بدر ہو گئی یدم مولا پہنچے نا یسرب مدینے ان کفار کے کیتا بھئی توڑا وطن تا چھوڑ گئے ان تم مگر لے جاؤ مگر انہیں ایک کر کے بدر آ کے مدینے حملہ کر دیتا جتے پہلی جنگ لڑی گئی مڑ احداری جنگ لڑی گئی مڑ خندق علی لڑی گئی مڑ خیبر علی لڑی گئی یہودیاں نو اکسا دی دونے کہ بھئی توڑے دین دے مخالف ہیں اچھا جناب کام سارا چل گا رہا 10 سال مدینے دے 13 سال مکے دے بولو تے 10 سال مدینے دے تکلیفہ بڑی بھی تھیں میں جتنا فخر کرا اتنا تھوڑا جتنا فخر کرا اتنا تھوڑا میں کہلا نہیں تو سب میرے نار رہا کہ جتنا فخر کرو اتنا تھوڑا جتنی جنگاں اسلام دیاں حضور پاک لڑیاں یہ وچ باقی فوج دا حصہ بھی ہے مگر کئی جنگ حیدر قرار دے بغیر فتح نہیں ہوئی
ہر جنگ دا فاتح ہے کہ میں فرمائش کرتا نا ذاکر صاحب مولانا صاحب فلانی جنگ سنا میں ساریاں سنائی بیٹھا کئی جنگ فتح نہیں ہوئی حیدر قرار دے بغیر ماشاءاللہ 10 سال اے جناب علی گزر دے گئے اس دے وچ دین اسلام بتدریج خدا نازل کردہ رہا اور حضور پہنچائندے رہے قیامت دا اقرار بھی ہو گیا توحید دا اقرار ہو گیا رسالت دا اقرار ہو گیا قیامت دا اقرار ہو گیا نماز آ گئی روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد وغیرہ سب کچھ وچ آ گیا حضور خوشن کچھ رونق یار بندہ کھیتی باڑی بھی کرے نا تے کچھ رونق بن پوے خوش ہوتا ہے حضور محنت کیتی ہے بھائی کچھ بن پائے ہوں جناب حضور نے جداں اپنی کامیابی دے بارے اظہار فرمایا خدا دی طرفوں پیغام آ گیا میرا حبیب میرا خوش نہ رہی اجے کام باقی جاگ رہے ہیں میرا خوش نہ رہی وہ میرا سائیں وہ کیوں وہ میرا حبیب میرا نبی یہ جڑا کچھ تو منائی کھڑا ہے نا تیرے منامن تے پہنچاون تے تبلیغ تے کوئی شک نہیں میں جو بھیجیا ہے تو پہنچایا مگر اے جڑا کوئی تیرے نال کٹھ ہو چکا ہے نا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تک تے نمازاں روزے حجاں جہاد وچے ہر شے یہ سارے مخلص نہیں اگر قرآن نہ ہوئے پڑھن والا ہی مجرم سنان والا ہی مجرم سنن والا ہی مجرم قرآن خدا آخر ہے اللہ فرمائے ہے اے تھوڑی تعداد بندے خالص ہیں جنہ منہ نال بھی اقرار کیتا ہے لا الہ الا اللہ دلوں بھی یقین کیتا ہے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان نال بھی اقرار کیتا ہے دل نال بھی یقین کیتا ہے تھوڑی جی تعداد ہے زیادہ تعداد ہے جڑے زبانی کلمہ پڑھ دیں دلوں نہیں من دے تے میں اللہ نے انتظام کر دیتا ہے قرآن اپنے جڑے تیرے تے نازل کیتا ہے نا جڑے ظاہران بھی پڑھ دیں تے دلوں بھی من دیں انہاں دا نام ہے مومن رکھ چھوڑے جڑے دلوں نہیں من دے انہاں دا نام ہے منافق رکھ چھوڑے شاباش کیوں بھائی کیسی تقسیم ہوئی ہے انہاں دا نام ہے منافق رکھ چھوڑے جو دل سے نہیں مانتے وہ منافق ہوتے ہیں کوئی ہوندائی توحید دا منافق کوئی ہوندائی رسالت دا منافق کوئی ہوندائی ولایت دا منافق جاگنا ہے کوئی ہوندائی برادری دا منافق کوئی ہوندائی کاروبار دا منافق یہ منافق ٹردے آندیں ظاہری ناندہ ٹھیک ہوندہ ہے باتیں نہیں ناندہ خراب ہوندہ اللہ دا میں دا جاننا نا ساریاں گلنا میرا نبی انہیں اعتبار نہ کیتا کر تیرے پاس ہوتے ہیں تو تیرے بن بیٹھتے ہیں جب کفار کی محفلوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو رپورٹیں لینے کے لیے گئے تھے ایک جاتے تھا اللہ صحیح ساری سورہ منافقون دے نا تے اتار چھو وہ تو موٹی ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے کہ یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے میں اللہ کہتا ہوں یہ جھوٹے ہیں تو آدھن دلوں لو جی وائی کی آئی تے وہ کلر علی زمین کوئی بوٹا لو جناب علی ہون تو اسی یہ فرمائے ہو بات جتھو تک پہنچی ہے ادھا نتیجہ یہ نکلتا پہ ہے کہ حضور دی محنت کوئی شک نہیں خالق دے پہنچاون سمجھاون کوئی شک نہیں مگر بندیاں اس نے پورا نہیں لیا مخلص طبقہ تھوڑا منافق طبقہ زیادہ یہ قرآن آخر ہے یہ قرآن آخر ہے یہ کسی سنی شیعہ دی بات نہیں قرآن آخر ہے منافق طبقہ زیادہ ہوں تسی یہ دسو بھئی جیڑا طبقہ ذرا غور کرنی ہے رزلٹ پہ آندا ہے جیڑا طبقہ منافقین دا اللہ نوی دلو وعدہ لا شریک نہیں مندا پیغمبر نوی اللہ دا بار حق نبی قلبی طور تے نہیں مندا
ہیں انہاں دے سامنے اگر نبی کرے ولایت علی دا اعلان تو گل کرو جس اللہ نے نہیں منیا علی اللہ تو بڑا ہے بولو نہیں بولے سارے نہیں بولے اوے بھاوے مجمع ہوئے 1,40,000 بھاوے ہوئے 1.25 ہوئے پئی تعداد ہیں سارے مسلمان مگر گروپ 2 ہیں اگر سارے خالص ہوندے نا تو نبی اعلان کرنے طریقہ ہور اپنائے ہا چونکہ خالص نہیں اس واسطے طریقہ ہور اپنایا اللہ تعالیٰ فرمایا میرا نبی یہ تو 23 سالہ جتنا کچھ کیتا ہے نا بالکل ٹھیک کیتا ہی بالکل حق پہنچائے جی میں آکھیا تو سستی نہیں کیتی مگر اے جڑا ہونا والا کام ہے نا یہ کر کے بھی کھا دے میں جاننا تو ڈرتا ہے واللہ یعصمک من الناس اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا میں اللہ ضمانت پہ دیندہ ہے اس تو بڑی گرنٹی کر دے اعلان میں بچاؤں گا وہ اللہ ضمانت سے دیتی نبی پاک نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا نا خطبہ غدیر دا علماء تو پوچھو وہ کتاب منگو جے دے ترجمہ لکھو ہے 1.5 گھنٹے دا خطبہ ہے ایک مشہور جملہ تھا سا ماما دی گود ہی تو سکھیا ہے نا من کن تو مولا مگر خطبہ نبی دا 1.5 گھنٹے دا ہے کم از کم 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تے حضور دے وچ فرمائیں دیں کہ میرا اللہ میں نوا دھرے ہے 3 موقع میں آکے میرا اللہ کام میں تو نہ کرا اپنی قدرت کاملہ نال کیویں کار چھوڑ مگر اللہ میں نوا کہ نہیں تیری ڈیوٹی ہے تینوں ہی نبی بنایا ہے تیرا ہی کام جاگدا ہے اور اللہ میں ضمانت دیتی ہے تے میں وہ اعلان پہ کرداں میری امت سن لو اگر میں اعلان آج والا نہ کراں تو میری نبوت نہیں بچ دی تو سمن ہو نہیں تو توڑا اتھو تک کر چھوڑی گئی سارا کچھ کر دیتا وہ مشکل مرحلہ آئی اللہ دی توحید دا اعلان یہ دین دے آخر تے آکے اوکھا مرحلہ ہے علی دی ولایت کا اعلان انہیں دو اعلانہ دے درمیان جڑا کو جاندہ رہا وہ کام سوکھا آئی اوکھا کام آئی اس غائب ذات نو ایک منامنا تے لا شریک منامنا اوکھا کام ہے تے اے ہوں دعا کام اوکھا ہے کہ نا منافقین دے دل جے آئی بھئی نبی ٹرنا ہے دی اولاد ہے کائی نہ پچھو ہے دے مشن سارا ختم مگر اللہ آیت سے اتاری انہا آتینا کل کوثر آئے میں سارا انتظام کر دیتا ہے میرا نبی تو کیوں پریشان ہونا کہ وہ نبی جناب وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً حیدر قرار نو پیش کر دیں حیدر قرار دیں اللہ کر دیں کہنے آدن میں توڑے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہوئی نا قرآن تے آل جڑے ناندہ دامن نہ پیسی غریب تا ہو سکتا ہے بیمار تا ہو سکتا ہے صحت مند تا ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا کدی آدن میرے اہل بیت کشتی نوح دی مثال جیڑا اس سے سوار ہو گیا نجات پا گیا جاگ دے ہو کدی آدن قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے کدی آیت آ گئی ہے مودت فی القربا یہ سارے گل کدی مسجد نے باقی دروازے بند علی علیہ کھلا رہن دے جاگ دے بیٹھے ہو آیت جڑی ہے نا سورہ ہے یہ سورہ توبہ یہ جڑی سورہ برات بھی آتے ہیں یہ مکے پہنچانی ہے ادھے راہ چو پہلے نو واپس ہٹا کے تے علی نو بھیج کے تے پہلے لاؤں علی نو چا بھیجیا مگر مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ یہ پیغام علی پہنچا انہیں ساری اگلنا علی دیاں آدھی ہوئیں دیاں معاشرہ سمجھیندہ وائندہ ہے پیغمبر اپنی موت دیاں خبریں بھی دیندہ رہندہ ہے تے علی دے بارے دے سیندہ رہندہ ہے ایک کم آ کے علی تے فٹ پیا ہوندہ توجہ ہے ہون جناب علی ممبر پلانا دا بن گیا کم بڑا اوکھا ہے ممبر پلانا دا سوار کیتا اپنے بھائی نو حضور نے ارشاد فرمانا شروع کر دیتا تے ایک جڑا جملہ بچپن لاؤں سن دے رہندے ہو وہ تو بھول نہیں سکتا ایک ایسا جملہ ہے جی کیسی حدیث ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں محمد مولا ہوں جنڈے زین میری پچھلی تقریر ہے نا وہ اس تو لطف لئی سی
اب بھائی اگر مجمع ہوندہ نا خالص دوتا کھڑا میرے بعد علی توڑا پیشوا میرے بعد علی توڑا سردار میرے بعد علی توڑا حاکم میرے بعد علی توڑا والی میرے بعد علی توڑا مولا میرے بعد علی توڑا سرپرست میرے بعد علی توڑا حاکم مگر توڑا آخر کی میں سارے خالص تا ہن نہیں اس واسطے نبی نو شرط لانی پائی ماحول نو ویکھ کے کیڑی شرط لائی حدیث من کن تو مولا و فہذا علی مولا یہ دا پہلا حصہ شرط ہے دوسرا مشرق جاگ دے بیٹھے ہو حضور نے شرط لائی اس واسطے کہ ماحول مخلوط فرمایا خبردار علی ہر ایک کا مولا نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ کہندہ ہوندہ ہے فرمایا جس کا میں مولا ہوں شاباش یہ دا کیا مطلب ہے حضور دا سندے پہن جنہ مہینوں دلوں نہیں منیا جنہ خالق کائنات نوی وعدہ لا شریک قلبی طور تے نہیں منیا انہاں مہینوں حق دا نبی نہیں منیا قلبی طور تے ظاہری اعلان تک کر دن جنہ قلبی طور تے میرے خالق نو تے میں نبی نو دلوں نہیں منیا انہاں علی نو کتھے مان لینا اس واسطے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بات پلے پہی ہے جی اچھا ماشاءاللہ علی کہندہ مولا ہے جہندہ پہلے نبی مولا ہے جہندہ پہلے اللہ مولا ہے جاگ دے بیٹھے ہو جہندہ اللہ مولا ہے جہندہ نبی مولا ہے حسدہ علی مولا ہے جہندہ خدا دی وحدانیت نال کوئی تعلق نہیں نبی دی نبوت نال کوئی تعلق نہیں علی اس واسطے امام بن کے آیا ہی نہیں یاد رکھ جب تک وحدہ لا شریک دا اقرار نہ کیتا جائے نہ محمد اس دا نبی بندہ ہے نہ علی اس دا ولی بندہ ہے ماشاءاللہ اے اس ویلے ہی کام ہی آئی تے آج کل بھی ہوئے میری پنجابی سمجھ لا اس ویلے بھی عقیدہ ہی واجب آئی تے آج کل بھی ہی واجب ہے تے قیامت تک عقیدہ ہی راسی جیڑا اللہ نو لا شریک نہ منے منہ نال اکھی رکھے علی میرا امام ہے علی میرا امام ہے اللہ دے شریک ہی بنائی رکھے علی میرا امام ہے وہ تحت ہے علی میرا امام ہے ابو علی بھی آکھے نہ تو میرا موالی کیوں سائیں علی مشرک نو تو منندہ ہی نہیں علی مشرک دا تک آتے نے توجہ ہے کسے لحاظ نال بھی اللہ دا نہ کدی نہ پہلے نہ ہون نہ مڑ اللہ دا شریک نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا آئے اوکھا سارا عقیدہ ہے ہی اس نو پہلے ٹائٹ کر لیں تے مڑ علی اللہ شوق کر شاباش عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں تے علی ہوتا کی لگتا ہے بھائی ہوتا تو نبی کچھ نہیں لگتا جنہا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں تے علی کدہ لگتا ہے علی تے نبی اسے دے لگ دیں جنہا دا خدا لگتا ہے خدا وحدہ لا شریک ہے پاک محمد اس دا نبی ہے علی اس دا ولی ہے جنہا علی اس دا ولی ہے تے مریارہ پتر علی دے بھی ہو دے امام ہے ایک کام توحید تو شروع ہوندے تے ولایت تے ولایت اینو نہیں آدھے بھئی علی نو امام مان لو توحید علا عقیدہ غلط سے کرو ولایت ہی نراسی اوہ ولایت ہی نراسی جے توحید عقیدہ غلط ہو سی نبوت عقیدہ غلط ہو سی تو ولایت دا کے مطلب ہے اللہ نے چھوڑ دے ولایت آل محمد دا مطلب ہے کہ جس کا علی جیسا مولا ہو اس کا عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہوتا ہے عقیدہ نبوت بھی ٹھیک ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام ماشاءاللہ جناب میں توڑی سما خراشی کیتی ہے میں جناب نے یہ عرض کیتا ہے کہ رات دن محنت کر کے علماء نال ڈسکس کر کے ذاکرین نال علماء نال بزرگاں نال ڈسکس کر کے عقیدہ توحید دے بارے ریسرچ کرو کہ عقیدہ توحید کیسے ٹھیک ہوتا ہے
اس کے بعد عقیدہ ہے نبوت ہوں تو اس قابل بنے ہیں جو علی دے بوئے تھے گل سمجھ آئیے علی دے بوئے تھے امن واسطے دو پہلے شرطیں بنیادی عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہوئے اور عقیدہ ہے نبوت بھی ٹھیک ہو ہاں ایک بندہ آتا ہے جی چلو قیامت جڑا ہے اصول دین دے قیامت بھی ہے نا انہوں رہن دے چلو کی کرنے میں ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں ایک پانچ جڑے اصول ہیں نا اے پانچ اصول توحید عدل نبوت امامت قیامت انہاں چوں ایک اصل بھی اگر تو چھوڑ دے میں باقی چار فائدہ ہی نہیں دینے میں ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں باقی چار اصول فائدہ ہی نہیں دینے توحید چھوڑ دے جدا اللہ ہی وحدہ لا شریک کوئی نہیں تے نبی مر نبی کہیں دا جدا اللہ ہی ایک نہیں تے مر نبی کتھے تیرا نبی ہے مر علی کتھے تیرا امام ہے عقیدہ توحید بہت ضروری ہے تاں نبی تے علی تاں نبوت تے ولایت والا عقیدہ تیرے نصیب ہوندا اچھا اگو آ گیا عدل اگر عدل ہی نہیں اللہ عادل ہی نہیں نبی علی عادل ہی نہیں نیکی بدی ساری طرفوں اللہ دے کہ رلا ملہ اسلام ہے کوئی نہیں عقیدہ عدل میں بھی ٹائٹ کرنا پڑے گا جاگ دے بیٹھے ہو عقیدہ نبوت اگر ٹھیک نہیں تے جدہ نبی کوئی نہیں تے مڑ تینو اللہ دا حق ہونا کہے دسیا علی دا حق ہونا کہے دسیا شاباش شاباش ہے بھائی عقیدہ نبوت بھی واجب ہو گیا عقیدہ توحید عدل بھی واجب ہو گیا ہون آ گیا عقیدہ ولایت اگر عقیدہ ولایت تیرا ٹھیک نہیں نہ تجھے توحید کی حقیقی معرفت ہو سکتی ہے نہ تجھے نبوت کی معرفت ہو سکتی ہے اگر عقیدہ ولایت ٹھیک نہیں ہے تو تجھے وہ اسلام مل ہی نہیں سکتا جو خدا نے بھیجا بات سمجھ آ گئی ہے انہاں 12 دسنا نبی کیا فرماتے تھے انہاں 12 دسنا عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے انہاں 12 دسنا نبی نماز کیویں پڑھدا ہے عقیدہ ولایت ٹھیک کوئی نہیں تے تین اسلام اصلی شکل وچ مل ہی نہیں سکدا ہن باقی کیڑی شے رہ گئی قیامت رہ گئی چلو قیامت نو رہن دیو حساب کتاب لدے جدا علی امام ہو گیا قیامت نو کی کرنا اور قیامت والا عقیدہ ہے علی والا ہو کے میں تے بے تکی نہ کر سارا دے جڑا نہیں پڑھن والے نال بولیا نا اگر میں اس نہ بلایا آئندہ اس علاقے جا سکتا مگر وہ کو پچھلا غصہ نہ لئی بدو سمجھ آئی یا انہوں کسے بچایا نہ ہوئے مار فیاض نے کو نہیں بولنا مگر گل ٹھیک ہوئے تو بولیں انہیں میں نہیں آدھا بھئی شرط لائی بیٹھا قیامت بھئی کیا ہے روز جزا سزا کیا ہے چھوڑو علی میرا امام ہے عقیدہ امامت نو منن دی کئی لوڑ ہے کھیوے والی ارد گرد شرفاء سادات غیر سادات سنی شیعہ تشریف فرماؤ اگر قیامت دا بندہ انکار کر دے کہ قیامت اللہ دیڑا ہونا ہی کوئی نہیں فیصلہ جزا سزا ہونا ہی کوئی نہیں اگر اس دن دا بندہ انکار کر دے فیصلہ تیرے تیرے یا یہ علی علی کرن دی جزا کا دا لبنی ہے علی دے منکر نو سزا کا دا لبنی شاباش کیوں بھائی جدہ فیصلے اللہ دیڑا ہی کوئی نہیں ہوئی تھے جڑا زیادتیاں کر درے مر کے خاک ہو گیا جس تے زیادتی ہوئی ہیں نو مر کے خاک ہو گیا کیوں بھائی میں ایک مثال دینا بھئی یزید کیڑا ملعون ہے بولو کیڑا ملعون ہے اخیر دا ملعون نہیں کہ اگر حساب اللہ دیڑا کوئی نہ ہوئے تو مجھے یزید نو کیوں ہونا ہے وہ جدہ اٹھی نہیں کہے نہیں تو یہ مطلب ہے جدہ حساب کتاب اللہ دیڑا ہی کوئی نہیں تو یزید نو پوچھنا ہی کہے نہیں تو پھر امام حسین کے خرچے کیوں کیتے ہیں امام حسین نو کوئی پتہ نہیں میرے خرچے خواہ مخواہ پہ ہوندے جاگدہ بیٹھا ہے حسین دے یہ سارے خرچے کرنے تے موڑ آکھنا میرا اللہ تو راضی ہیں رضن بے قضائی و تسلیمن لے امرے ہی پترانی اللہ شاہ کھڑو کے آکھنا تیری رضا واسطے میں خوشاں ہے بھائی یہ دسنا حسین دا عمل دستا ہے کہ یوم قیامت ہوگا سزا بھی ہوگی جزا بھی ہوگی ایک کانفرنس ہوئی آئی لاہور دے وچ پاکستان بڑھن تو پہلے
تے او دے وچ سارے مذہباں دے علماء کٹھے ہیں ساڈے مسلماناں دے تے سوال آئی حسینیت دے موضوع تے گفتگو آئی بندے سوال کر دیتا اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا ساڑھے ایک سکالر نے جواب دیتا ہی اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک جمعہ بدھ کو ہوتا کوئی سمجھ آئی نہیں مردے جڑا کچھ ہاں منی کے آئی اگر میرے تو پہلے قبلہ محترم نندا سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا حسین دے ہاتھ تے 1,24,000 نبی دا ہاتھ اللہ تو سلامت رکھے امام حسین علیہ السلام نے بڑا خرچہ کر کے خدا دا دین بچایا میں آخری عرض کرا اور مسائب دا جملہ سنائی کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جڑے اخراجات فرمائے یہ میں توڑے تک سوال کرتا میں نوہ بندہ نہیں تھے برسہ دراز تو میں اتنے نوکری دینا رہا اور زندگی تک مولا موقع جیتے دے لے گزارش یہ ہے کہ امام حسین کربلا دے میدان دین بنایا ہے یا بچایا ہے یہ نہیں بولے ہم گناہ ہو سے کچھ دسو بنایا ہے یا سارے آدھے بیٹھے نا بچایا یہ نہیں بولے وہی آدھے بیٹھے نا دلوں تو آدھے بیٹھے بچایا ہے یا بنایا ہے خدا دے بندیا دین بناونا تا خدا دا کم دین تا مصطفیٰ ہی نہیں بنا سکتا مصطفیٰ تے واجب ہے جو وہ بھیجے اس کو پہنچائے امام تے واجب ہے جو اللہ بھیج دے جو نبی پہنچا دے اس کی حفاظت کرنا امام پہ واجب ہے او بھائی امام تے واجب ہے امام تے واجب ہے اگر واجب رونا تیرے خرچے کیوں کرے آپ حسین ڈٹھا مولا ایسا ہی نہ خرچیں بغیر بچدا نہیں لہذا مننا پہ آنا حسین دین بچایا ہے بڑھایا نہیں بچایا ایک بار آپ ہو جا دین بچایا اچھا بچائی کیڑی شاوین دی جی جیڑی پہلے ہوئے کہ وہ دا نقصان پہ ہوندہ ہوئے تے بندہ اس دا نقصان تو بچا لے انہیں گا یہ دا مطلب جڑا بچایا ہے وہ امام دی شہادت تو پہلے آئی ہے شہادت مظلوم تو پہلے ہے ہن آزاداری تاسی کیتی شہادت دے بعد تے جڑا دین پہلے آئی تے حسین بچایا ہے ہن بندہ آزاداری کرے تے اس تے عمل نہ کرے مڑ پتہ کی ہویا میں دسا کہ ہویا نوٹ کر لیں کہ اپنی محفلیں سنائی مار فیاض عباس دا جملہ بہ کے جملے میرے بڑے مشہور ہوندے اگر شہادت مظلوم دے بعد آزاداری تا بندہ کرے حسین دے خرچے دی یاد تا کرے جڑا حق کے بالکل واجب ہے میں ادا آزاداری واجب تک کے ہے مستحب مگر جتھے آزاداری نو مٹایا جا رہے ہوئے اتھے واجب ہے اور پھر اے بھی یاد رکھ لا مستحب ہے تے آزاداری دا ثواب کتنے واجبہ تو زیادہ اچھے دسو حج بر حق کے تے واجب ہے تے حسین دی زواری مستحب ہے تے ثواب 70 حج دی یہ جڑے مستحب ہوندے نا مستحب انہاں دا ثواب واجبہ تو زیادہ ہوندہ اللہ پابندی نہیں لیندہ میں ضرور ادا کر مستحب نو اے جڑیاں نفل تے رکعتاں ہوندی ہیں مگر اللہ ادا جڑے نو ادا کرے گا نا اس دا ثواب میں نہ نبیہ نو دسیا نہ نبیہ تو انو دسیا اس دا ثواب میں اپنی ذات تے رکھ لے بندے دا خلوص ویدہ ہو دی نیت ویدہ جتنا ثواب میں دینا جہاں ادا کرا مستحب دا مستحب نو معمولی نہ سمجھی مستحب بہت بڑا عمل ہے واجب تو واجب ہے مستحب نہ کریوے تو گناہگار نہیں ثواب بہت زیادہ تو بندے اکثر کوئی ثبوت دیتی جا ایک تو زواری اللہ ثبوت دیتا ہے جو السلام علیکم یہ جڑا آتے ہو مستحب ہے یا واجب ہے یہ جڑا بندہ پہلے سلام آتا ہے السلام علیکم یہ واجب ہے یا مستحب ہے یہ مستحب ہے واجب نہیں مستحب ہے مگر جواب واجب ہے ان واجب 5-7 بیٹھے ہونے ایک جواب دینے چاہ واجب کفائی ہے باقی تو کفایت ہو گئی تے ثواب ہے جناب علی تھوڑا تے گھٹ ایک شاید وقت ہے ایک دا گھٹ ہے جائے سلام کیتا ہے نا مستحب ادا کیتا ہے پہل کیتی ہے
اس دس کو دی 100 نیکی ہے جہاں جواب دیتا ہے وہ دی 1 نیکی نہ دے اسی جواب تا مجرم ہے دیتا اس تا 1 نیکی ہے یادیاں کون لے گیا مستحب والا یہ ثبوت ہیں اسی طرح کتابیں ثبوت موجود ہیں بھئی مستحب تیری مرضی تے رکھیا ہے مگر ثواب بے شمار بات سمجھ آ گئی مولا مظلوم جڑا دین بچایا ہے تے خرچہ کیتا ہے بچاون تے اس دی یاد ہے آزاداری جڑی کہ زینت تیرے مذہب ٹھیک ہے آزاداری دا اگر منکر ہوئے تو دی نماز ہی کائی نہ ہاں ایک گالی حق کی نے میں نے بھی شک نہ سدیا ہے کدی دل کرنے دا جڑا بندہ آزاداری دا منکر ہے وہ دی نماز قبول کائی نہیں جڑا نماز دا منکر ہے او کرے سی صحیح انہوں رکیندہ کوئی نہیں قبول کائی نہیں آزاداری دی قبولیت دی شرط ہی نماز تے نماز دی قبولیت دی شرط ہی حسین دی آزاداری دو ایک کام تے لکھ میں نماز بھی تے آزاد اچھا ہوتا دسو حسین دین بچائے مغیدہ بیان جی حسین اللہ دا نانے دا دین بچایا کہنے واسطے بچایا جنہ حسین دا نقصانات دا درد کرنا ہے انہوں نے واسطے بچایا یا غیرہ واسطے جنہوں نے حسین دے خرچے دا احساس ہے انہوں واسطے بچائیے نماز عقیدہ اچھا اے واجبات حرام تو بچنا ہے سارا دین ہے نا جڑا بچایا ہے یہ کہنے واسطے بچایا ہے جنہ حسین نو پیشوا مننا ہے انہوں واسطے بچایا ہے یا غیرہ واسطے بچایا ہے اگر تو اس دین تے عمل نہ کرے تے صرف آزاداری کر لیں سال بعد یا 6 مہینے بعد مجلس سن لیں تے آکھے بس پور باشا میں تو بڑے دا مطلب ہے حسین جڑا دین بچایا ہے نا وہ اپنے غم میں روا کے اس دین تو مومنہ نو بچایا ہون میں اندسو حسین نانے دا دین بچایا یا مومنہ نو دین تو بچایا وہ مومن دا دین تو بچے ودائے جڑا ماتم کر کے نماز نہیں پڑھدا یہ سند حسین کتھے دیتی ہے میرا ماتم کری تو نماز نہ پڑھی یہ اللہ کتھے آکھیا ہے میری نماز پڑھی تو مظلوم نو نہ رومی بس میری گل جناب تک پہنچ گئی ہے حسین دین بچایا ہے مومنہ واسطے بچایا ہے مومنہ نو دین تو نہیں بچایا بھائی تو انہوں انشاءاللہ نماز نہ پڑھنی پوے تو انہوں روزہ نہ رکھنا پوے تو انہوں سچ نہ بولنا پوے جی میں دل لاکھ کیتی رکھو جی میں دل لاکھو زندگی گزارو نہیں تو حسین کا پابند ہے حسین دا بچاون کے بڑا خرچ ہویا ہے اگر میں کو اچھا بولے اور تھوڑا جا اچھا بول کے آدھا پیا اللہ دا دین بنائے ہویا نبی دا دین پہنچائے ہویا وحدہ اللہ شریک دی قسم ہے ساڑھے تک ڈائریکٹ نہیں پہنچیا حسین دا بچائے ہویا پہنچیا حسین دا بچائے ہویا پہنچیا اس سے شک نہیں جو دین خدا دا ہے مصطفیٰ پہنچایا ہے مگر جڑا ساڑھے کو موجود ہے اے حسین بچایا ہے دے بچاون تے مظلوم دا بڑا خرچ ہویا 70 قدم تے حسین دیا بھیرا کو سوئنے 70 قدم تے زینب جائی بہن ضرباں گردی رہے قاتل سار لائے کے ٹور ونجے لاش کلی رہ ونجے 70 قدم تے بہن اگر آوے بھیرا دی لاش تے کتنا ٹائم لگ سی بچے یا دن 2 منٹ لگ سے میں تسی زوار خود دو پیش کر رہے ہو تلے زین بھی ہے تو قتل گاتا ہے میں گناہگاری قدم مار کے پتہ کر رہے ہیں 2 منٹ لگ سے لاش دے آندے ہیں اسی ماتم کر دے ہیں اسی رون دے ہیں قیامت تک آزاداری کرنی ہے کیوں جتے 2 منٹ بہن نو لگنے آنا اتے بھرا دی لاش تے 24 گھنٹے دے بعد ہے اٹھبار دے ہوندے 24 گھنٹے اللہ تو انہوں دنیا دا غم نہ دے اتنی مصروف ہو گئی بھرا دے قتل دے بعد اتنی رج گئی علی تے نبی دیاں دھیاں تو ساری رات بھرا دی لاش تے نہیں آ سکتا بچپن تو سن دے رہنے ہو بھرا دے بال گلیں دی رہی ہے پارے گیں دی رہی ہے
اجا آخری ضرب پہ لگ دی آئی، آخری ضرب پہ لگ دی آئی، جو شمرہ بے حیاء اعلان بیٹھا کردہ لٹ لو انہاں دا کوئی نہیں بچے، لٹ لو انہاں دا جزاکم اللہ خیر۔ اینے چند جملے مسائب دے، بس اس کمینے دے اعلان دی دیر آئی لٹنا لے بھائی لٹنا لے بھائی۔ میں قربان بنا امام حسین مظلوم جدہ گھوڑے تو لے گیا ہی نا تے 30,000 دا لشکر مارن والا ایک موقع ایسا آیا جو کمینے ایک پہنوا دیا حسین مک گیا، یعنی مارن والے تھک پہن مریون والا نہیں تھکا، کئی آدھے نہیں اجے جیندہ ہے، کئی آدھے نہیں مک گیا ہے، حرکت جو کائی نہیں، شمر بے حیاء دے میں انہیں پتہ کر دینا جیندہ یا مک گیا ہے، کمینے تیرے کل کی حال لے، آدھا کئی بندے گھوڑے دے چڑھو رخ کرو غریب دے خیمے آلے پاس، انہیں پتہ لگو ایندہ جیندہ یا گھوڑے آلے ڈورین نا سر اچھا کر کے آدھے نا او ظالمہ ہو اجا تمہیں جیندہ انہیں میری بھیڑوں دے خیمے آلے پاس۔ اللہ توڑی مجالس قبول کرے، اللہ توڑی وسطہ دنیا دا غم نہ ویکھو۔ ہون میرا بھائی بھاج پے اس ویلے تا سار اچھا کیتا آسنا، بھاج پے لٹن والے بھاج پے، میں قربانہ میں لٹن والے چور ہوئے نا انہوں نے گھر والے دا خطر ہوندہ ہے، میں تو جاگ پاویں، لٹن والے ڈاکو ہوئے نا انہوں نے علاقے والے دا خطر ہوندہ ہے، حکومت دا خطر ہوندہ ہے، مگر جدہ لٹن والی خود حکومت میں قربان ہوں، کیوں بھائی سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہیں دا خطرہ ہوندہ ہے، لٹن والا اسلامی نام نہاد لشکر آئی ہے، میں نام نہاد پہ آتا، نام نہاد اسلامی لشکر آئی ہے، لٹن والا تے لٹیمن والی ہے نبی دیاں تھی۔ اللہ راضی ہوئے، اللہ انہاں بدے تے رحم کرے جڑے رسول دے بیٹے گرون دے۔ میں قربان ہوں، لٹن والے بھاج پہ لٹ ہک جاتے نہیں پئی، لٹ ہک جاتے نہیں پئی، کربلا سادات تے ایڈی غربت آئیے، ٹائم ہکائی تے لٹ دو جاگہ تے پئی، وقت ہکائی، آؤ بسم اللہ، وقت ہکائی لٹ دو مقامہ تے پئی آئی، یہ سمجھ رہے سو تو تُسی ماتم کر کے روز سو، ہیں بھائی، لٹ میں کیا کیا میں پڑھیا ہے، لٹ ایک جاتے نہیں پئی ہوئی، کربلا دے وچ لٹ پئی ہوئی ہے دو مقامہ تے، وقت ہکے لٹ دو جاگہ تے پئی ہوئی ہے۔ میں نے حکم دے ہو تو میں جملہ آکھاں، اور میرا بھائی آکھاں جملہ بڑا قیمتی جملہ ہی رومن دا، قبلہ صاحب تشریف لایا ہے، ایک وقت لٹ دو مقامہ تے پئی ہوئی آئی، دساں دو مقام، تیرا قلب حاضر ہے سنن واسطے، مقتل گواہ اتنے بھیڑاں دے خیمے پہ لٹیں دے آن، اسے ویلے بھیڑا دی لاش پہ لٹیں دے جڑے کمینے لاش لٹیں کہ امامہ لٹ گئے، کہ یبا لٹ گئے، کہ کبا لٹ گئے، کسے کمینے نالین لٹی غریب دی، ایک ملاؤن تو مندری نہ اعلان دی، وہ غریب دی انگل کٹ کے ٹر گیا ہے، دے بھرا دی لاش لٹیں دی رہی ہے، جڑے خیمے لٹے رہا ہے، نہ کمینے اللہ جاندہ نے روایتہ دیئے بی بی فرمایا، میریاں بھیناں، ہو میریاں برجائیاں، ہو میریاں دھیاں لٹنا لے ہو آگئے، جنہ اصغر دے بچے دا حیاء نے کیتا، ایک بڑے دنیا دے بھکھے زیور چکرو کٹھے میں نہ ظالمہ دے ساٹھ چھڑے نہیں ہیں، چاہ کے ٹور وئی سنسا غریبہ دا پردہ بچ وئی سی، زیور تو لائے کے ٹور گئے تھے، جڑے باقی بچے کمینے نیزے لائے کے ودے بطول دیاں دھیاں دیاں چادرہ لے پاسے، تو نہ روسے تا پہاڑ ہی روندن حسین نو، آسمان ہی روندن، حسین کوئی میرا تیرا محتاج نہیں، اس نو رومن والی ماں زہرا کافی ہے، جیسے لے نیزے لائے کے کمینے ودن نا، اللہ دی قسم روایتہ دیئے جو مستورات عصمت نے کے کیتا ہے، زیور تا آپ پیدا کے دے چھوڑے ہونے نا، مگر چادرہ نو نبی دیاں دیاں این قابو کے دو ہتھاں نال میرے پاسے بھی آئے تو پڑھن دی لوڑی ملا دو ہتھاں، بلکہ روایت آجی حسین اتو مکنے بنا کے گیا ہی، پٹیاں بنا کے گیا، میرے مولا نہیں پتا ہے جو میرے بعد لٹ پمنی ہے، ہاتھ این پکے ظالمہ دے نیزین چادرہ وہ چھکیندن بیبیاں چھڑے دیا نہیں، وہ چھکیندن مستورہ چھڑے دیا نہیں، ہاتھ اس وقت تک نہیں چھٹے جب تک کنڈ تے خون جاری نہیں،
مرحبا اللہ تینوں دنیا دے غم میں نہ روے شالا دنیا دے غم میں نہ روے جدہ چادرہ لٹی گئی ہے نا میرا بھائی ان وین سنی اگے کہیا دی واہ اکبرہ ہائے اکبر واہ عباسہ ہائے عباس جی رشتہ ہی نا شہیدہ انجے منجے وین کریں دیاں ان ساری مستورہ دا ہکو وین واہ حجابہ آئیو ساڑا پردہ یہ انجے نہیں 15 صدیاں تو روندے ودے موالی نقصان ہی بڑا ہویا نبی کی اولاد میں قربان ہوا چادریں لٹی گئی ہیں لٹ مکی تے جمع پاسیوں باہ لگ گئی اگر قبلہ صاحب پڑھ دے پہنے آنا آگ دا حوالہ دے دے پہنے جو ہر مستور وچو نکلیے ایک بھائی دا اولا لگا خیام جل گئے ظلم نہیں مکہ ظالم نہیں رجے بچے پوچھتے ہیں چاچا جی اگر کے ہویا میرا بابا اجر خیام دی آگ جلدی بھئی آئی جو کمینے آڈر دیتا ہے اے جیڑے جیڑے شہیدہ دیاں لاشاں حسین خیمج کٹھیاں کیتیاں نا ہر قاتل آوے اپنا اپنا مقتول گولے پہاڑ مسائل بیان کرنا ہی بڑا ہوتا ہے اپنا اپنا مقتول گولے خالی ہاتھ نہ آوے خنجر لائے کے آوے اپنے اپنے مقتول دا سار کلم کرے کلم کر کے نیزے تے بلند کر کے گورنر کو خود لائے جاوے آکھن دی دیر آئی اوکھی وے علی دا شریفہ کدو اکبر دا قاتل پہ بھجدہ کدو عباس دا قاتل کدو قاسم دا قاتل ایک بے حیاء دا ودا میرا بڑا نقصان ہویا میں نو مقتول نہیں پہ لپدا وہ کمینے تو کہنو مارے آئی ظالم آدھا جائے دے واسطے حسین پانی مگیا میں نو دی لاش نہیں لپ دی آئیو میں صدقے ہوا خدا دی قسم ہے کافر ہی اتنا ظلم نہ کر سکے جیڑا کلمہ پڑھن والے ہیں کیتا ہے میں قربان ہوا سار کلم ہو گئے اجاں ظالم نہیں رجے ایک کمینہ آدھائے گھوڑے مگاؤ ظالم آج جنگ تا مک گئی ہے گھوڑے انو کے کرنا ہے ابن سعد ملعون آدھائے حکم آیا گورنر دا اللہ شانو پامال کرنا پوری فوج مشہوری ہو گئی ہے حسین دے لگ دے دیا لاشاں پامال کرنی ہیں دا گھوڑے آگئے جنہاں نے سمت لوہے دیا نالا آئے آئے کئی فوجی یزید دے لشکری چو باہر آگئے نادن خبردار جڑے ساڑے رشتہ دار ہیں نساں پامال نہیں ہو بڑھ ایک پاسے کر لو لاشاں ایک پاسے ہو دیا گئیاں کہیں دے نان کے آئے کہیں دے داد کے آئے ہور دے رشتہ دار آئے کئی حبیب دے رشتہ دار آگئے اور کھیوے علی دے شریف آجدہ سید بچ گئے میں مجلس مقام ڈالنا جدہ سید بچ گئے کمینہ دے سیدان دا کوئی نہیں بچیا جنہوں حج نہیں آئی ہے جے تائی دعوت میں پہ دینا اگلا کم تیرا ہے جیڑے ویلے ظالم آکھیا ہون بھجاؤ صرف سید بچ گئے اکبر دے نان کے باہر اکبر دی ماں جڑے ویلے اکبر دے نان کے آئے میں توڑے کو لو پوچھتا جدہ نان کے اکبر دی لاش چاہی ہو سی کربلا دا غریب خوشتا ہویا ہو سی آدھو سی اکبر تیرے نان کے آگئے آج کوئی میرا ہی نان کا ہوئے مرحبا جزاکم اللہ بھائی اللہ راضی انہیں اللہ دونوں دنیا دے غم میں جنہ رواوے میرا بھائی جنہ دے نان کے تے داد کے موجوداً آگئے آخری بین دعا پہ کردہ قبلہ نو ٹائم دینا جدہ میرا بھائی 2 لاشاں بچ گئیاں جنہ دا کوئی نہیں آیا ہاتھ آزاد رکھی میں تو ماتم دے دل کری 2 بچ گئے غریب جنہ دا کوئی نہیں آیا 10 ماتم تے دل ہے ایک زہرا دلال ہے اور دوجہ رباب دلال ہے نہیں سمجھ آئی ایک زینب داویر ہے ایک سکینہ داویر ہے ظالم نٹھا متو انہاندہ ہی کوئی آندہ ہوئے انہاندہ تک کوئی نہیں آیا شمال دے گھوڑے جنوب دے شمال کتنے چکر دوڑیں علماء تو بار پوچھے انہاں کیا کتاب میں چکر کوئی نہیں لکھے ہو سائیتے پامالی کتنی ہوئی ہے وہ آدھے پامالی دا پتہ لگ دا ہے 12واں جڑا نوحہ بیٹھا پڑھ دا ہے
بارواں رو رو کے آدھا ہے ہائیو میرا غریب دادا، ہائیو میرا پردیسی دادا، ہائیو میرا مسافر دادا، ہائیو بے قدری امت دا مہمان دادا، یہ دی لاش انج پمال ہوئی ہے، او یاری دی پیشی بھین سجان نہیں سکی، امام آدھا سینے دیا ہڈیاں پوشت دیا ہڈیاں ایک ہو گئیاں، ٹکڑے چم کے آدھی آئی مہر تے چڑھن والا تو ہے۔ اللہ لعنت اللہ